اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سب سے پہلے تو معذرت چاہتی ہوں، گزشتہ ہفتے میں سیشن وقت پہ نہ کر سکی، رمضان المبارک کی دیگر مصروفیات کی وجہ سے۔ آغاز کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس درس قرآن کے ذریعے قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے اور ہدایت حاصل کرنے کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور وہ بھی اس مبارک مہینے میں کہ جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے آیت مالک یوم الدین تک گفتگو کی تھی۔ آج آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارا موضوع ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا حصہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے انسان کے دربار خدا میں پیش ہو کر حاجات اور تقاضوں کو بیان کرنے کی۔ مالک یوم الدین تک لب و لہجہ کچھ اور تھا، لیکن یہاں سے لہجہ بدل جاتا ہے، کیونکہ مالک یوم الدین تک خدا کی حمد و ثنا اور اس کی ذات پاک پر ایمان کا اظہار، نیز قیامت کا اعتراف تھا۔ لیکن یہاں سے اب بندہ پہلے اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے اور خدا کا خالص بندہ بن کر بتوں اور خواہشات اور شہوات کی عبادت کے دائرے سے نکل آتا ہے، اور دوسری طرف طلب امداد کے لیے اس ذات پاک کی طرف ہاتھ پھیلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد، اب پہلے اس کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اصل میں یہ الفاظ اگر ایسے ہوتے نعبد کا، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ لیکن عربی زبان میں جب یہ کاف نعبد سے پہلے آ جائے، یعنی ایاک نعبد، تو پھر اس کا ترجمہ ہو گیا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نستعین کے بجائے ایاک نستعین ہے، تو یہاں بھی صرف کا اضافہ ہو گیا کہ ہم صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں پہلا پوائنٹ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اب تیری عبادت نہیں ہے بلکہ صرف تیری ہی عبادت۔ تو جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بس صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں، تو پھر بندگی بس اس رب کی ہو، پھر مال و دولت کی بندگی نہ ہو، شہرت کی بندگی نہ ہو، شہوت کی بندگی نہ ہو، اقتدار کی بندگی نہ ہو، دنیاوی رشتوں کی بندگی نہ ہو، ورنہ شیطان دل میں اس یقین کو پختہ کر دے گا کہ کہیں پھنس بھی جاؤں تو مال بچا لے گا، کہیں اقتدار بچا لے گا، کرسی بچا لے گی، کہیں شہرت بچا لے گی، کہیں رشتہ دار بچا لیں گے۔ نہیں، پھر یہ یقین کامل ہو کہ حقیقی معبود
بس وہی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ چنانچہ عبادت میں غیر خدا کو شریک قرار دینا جرم ہے، اسی طرح اللہ کے مقابل کسی غیر کی اطاعت بھی جرم ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی عبادت حق ہے صرف اللہ کا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب انسان نے رب العالمین کو سمجھ لیا اور اس پوری کائنات کا ایک اکیلا تنہا رب ہے جو رب العالمین ہے، یعنی جس نے صرف خلق نہیں کیا بلکہ وہ اکیلا سنبھالنے والا بھی ہے اس پوری کائنات کا، تو پھر انسانی ذہن اس بات کے لیے بڑی آسانی سے آمادہ ہو جاتا ہے کہ عبادت بھی فقط اسی رب کی کرنی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کرتی چلوں کہ جو چیز اکثر ہمارے مشاہدے میں آتی ہے اور جس کی وجہ سے غیروں کو تنقید کا موقع مل جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہماری اپنی بھی نیت درست نہ ہو تو ہم بھی شرک کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر لوگ کبھی مولا عباس کے علم پر جاتے ہیں یا ذریعے امام حسین علیہ السلام پر یا کسی بھی امام کے روضے پر زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور اکثر لوگ وہاں چوکھٹ پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب اگر ان کی چوکھٹ پر یہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں اس شکرانے کے لیے ہے کہ اللہ نے یہ زیارت نصیب کی، اس در پر بلایا، تو شکرانے کے لیے قربتاً الی اللہ کی نیت سے اگر سجدہ کر رہی ہوں تو درست ہے، بلکہ بہت فضیلت کی بات ہے، اور اگر اس چوکھٹ کو سجدہ کر رہی ہوں تو سراسر شرک ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کو ہی جائز ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا کسی صورت سے بھی جائز نہیں ہے، چاہے احتراماً کر رہے ہیں، تعظیماً کر رہے ہیں، جس بھی نیت سے کر رہے ہیں، کسی صورت جائز نہیں ہے، شرک کے مرتکب ہوں گے۔ لہٰذا یہاں اس نیتوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے عقائد کو درست رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شرک وہ واحد گناہ ہے جس کی کسی صورت بھی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اسی آیت کا دوسرا حصہ کہ ایاک نستعین، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین کا مطلب استعانت، استعانت نکلا ہے عون سے، جس کا معنی مدد کے ہیں، تعاون کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے۔ عربی زبان میں مدد کے لیے دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، نصر کے معنی بھی مدد کے ہیں اور استعانت اس کے معنی بھی مدد کے ہیں، مگر ان دونوں میں فرق ہے۔ عون کا مطلب ہے ہر قسم کی مدد، لیکن نصر اس خاص مدد کو کہتے ہیں کہ جب کسی دشمن کا سامنا ہو اور اس دشمن کے مقابلے میں کوئی ہماری مدد کرے تو اس مدد کو نصر کہتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں نستعین کا لفظ آیا ہے، یعنی ہر قسم کی مدد۔ یہاں کسی دشمن کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ عبودیت کے کمال کی منزل کو بیان کیا گیا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اپنے ہر معاملے میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی توفیق کے لیے بھی ہمیں تیری ہی مدد چاہیے۔ یعنی اس آیت کے دونوں حصوں میں اللہ کی توحید ہی بیان ہو رہی ہے، یعنی عبادت کا محور بھی خالصتاً اللہ کی ہی ذات ہے، اور ہم جس قسم کی مدد چاہتے ہیں اس کا منبع، اس کا مرکز ذات پروردگار عالم ہی ہے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو چیزوں کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج بہت سارے بچے اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ کیا مدد فقط اللہ سے مانگنی ہے؟ تو اب اگر ہم کسی غیر اللہ کو وسیلہ بنا کر مدد مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا یا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرنا، کیا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے؟
یہاں لوگ دو گروہوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ مدد بس براہ راست اللہ سے مانگنی ہے، اگر کوئی وسیلہ درمیان میں ہو تو شرک ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ بغیر وسیلے کے براہ راست اللہ سے مانگ ہی نہیں سکتے، اللہ سنتا ہی نہیں ہے بغیر وسیلے کے۔ قرآن کی روح سے دونوں غلط ہیں، کیونکہ بے شک اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن دوسری طرف اللہ ہی نے وسیلے بنائے، اور قرآن میں ہی ہمیں حکم دیا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں واضح رہے کہ یہ نہیں کہا قرآن میں کہ وسیلے بناؤ۔ اگر وسیلے بنانے کی بات ہوتی تو پھر بت پرست اپنے ہاتھوں سے یہ بتوں کو وسیلہ بناتے تھے نا، اور کہتے تھے کہ ہم مانگ تو اللہ سے ہی رہیں، لیکن یہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وسیلے بنانے نہیں ہیں، وسیلے تلاش کرو۔ تو یہ دونوں کانسیپٹس غلط ہیں کہ فقط اللہ سے مدد مانگو اور درمیان میں غیر اللہ کا ذکر، غیر اللہ کا وسیلہ شرک ہے، یا یہ کہ وسیلے کے بغیر اللہ سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں صرف اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے۔ ہمیں اس عقیدے کو اپنے قلب میں راسخ کرنا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اسی کے بنائے ہوئے وسیلوں کے ذریعے مدد مانگ رہے ہیں، تب بھی دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہی ذات ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ طاہرین علیہ السلام یا جتنے بھی نبی آئے، یہ منزل نہیں ہیں، یہ راستہ ہیں بارگاہ رب العزت تک پہنچنے کا۔ اصل منزل خدائے بزرگوار کی ذات ہے، مگر جو مانگنے کا طریقہ، جو سلیقہ اس نے سکھایا ہے وہ بہترین طریقہ ہے، اسے ہرگز شرک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں البتہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اللہ ہے اور یہ اس کے مقابلے میں کوئی نبی ہے، امام ہے، ولی ہے، اب میں اللہ سے مانگوں یا اس کے مقابلے میں نبی اور امام سے مانگوں، تو اب اگر ان دونوں کو میں ایک دوسرے کے مقابلے پر لے آؤں اور اللہ کے مقابلے پر کسی اور غیر اللہ سے مانگوں تو یہ کھلا شرک ہے، یقیناً شرک ہے۔ لیکن جب اللہ نے ہی ان ہستیوں کو وسیلہ بنایا اور میں ان ہستیوں کے وسیلے سے اللہ سے ہی مانگ رہی ہوں تو یہ شرک ہرگز نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز فقط اور فقط عبد اور معبود کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ عبادت فقط اللہ کے لیے ہے، مگر یہ عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک نماز میں محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود نہ پڑھا جائے، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن کوئی بھی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نماز میں درود نہ پڑھوں اور میری نماز قبول ہو جائے گی۔ اب جبکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن اس میں غیر اللہ کا ذکر اس کی قبولیت کا ضامن ہے۔ بلکہ غیر اللہ کا ذکر تو کیا، نہ صرف درود میں بلکہ اذان و اقامت سے لے کر تشہد اور سلام تک غیر اللہ کا ذکر ہے۔ اذان میں بھی اس کے حبیب کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی طرح اقامت میں بھی، تشہد میں بھی، اور آخر میں سلام بھی غیر اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا عباد اللہ الصالحین۔ نبی پر سلام، صالحین پر سلام، تو یہاں اعتراض کیوں نہیں ہوتا کہ عبادت تو صرف اللہ کی تھی، اللہ نماز پڑھوا رہا ہے تو بس اپنا ذکر رکھتا، بندہ اور عبد اور معبود بس درمیان میں کوئی غیر اللہ کو لاتا ہی نہیں، اس غیر اللہ کا تذکرہ ہی نہ کرتا۔ تو اعتراض اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ نماز کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا، ہم نے خود نہیں بنایا نماز کا طریقہ۔ قرآن میں تو اللہ نے بس کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کریں؟ وہی رسول بتا رہا ہے کہ جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ کی منزل پر ہے۔ تو بس یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جب ایاک نعبد کہ ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور نماز جو خالصتاً فقط اللہ کے لیے ہے، جب پڑھی جاتی ہے تو اس عبادت میں اس کے ذکر کے ساتھ محمد و آل محمد کا
ذکر جب ایک مسلمان کو مشرک نہیں بناتا تو فقط اور فقط اسی اللہ سے مدد مانگتے ہوئے محمد و آل محمد کو یا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا یا استعانت طلب کرنا بھی کسی مسلمان کو مشرک نہیں بناتا۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے شرک کی تعریف کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شرک ہے کیا، کہ کیا ہماری اپنی بنائی ہوئی شرک کی تعریف شرک ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، یا اللہ جسے شرک کہے، معصومین جسے شرک کہیں وہ شرک ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا شرک اصل میں ہے کیا، شرک کہتے کسے ہیں؟ مولا نے کہا اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو مقدم کرنا شرک ہے۔ اس کو اگر مثال سے سمجھیے تو مثلاً اللہ لائق سجدہ ہے، صرف اسے سجدہ جائز ہے، اس کے علاوہ کسی غیر اللہ کو سجدہ جائز ہی نہیں، اور جو سجدہ کرے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ لیکن وہ اللہ آدم کو خلق کرنے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان کے سوا سب نے سجدہ کیا، شیطان نے، ابلیس نے انکار کیا، اور خود قرآن میں اللہ نے اسے کافر قرار دیا۔ تو ایک طرف تو غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا کافر و مشرک ہے، اور دوسری طرف غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے والا کافر و مشرک۔ تو بس اسی نقطے کو سمجھنا ہے کہ در حقیقت اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دینے والا کافر و مشرک ہے، اور اصل ایمان یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے، اس کی رضا کے آگے انسان تسلیم ہو جائے۔ تو بس وہی اللہ سکھا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور وہی اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اب تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو اور پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول ان کی شفاعت فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ اس کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی، اس کے حبیب کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور کیوں اللہ براہ راست ان کے گناہ معاف نہیں کر رہا؟ کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر معافی چاہیے تو میرے حبیب کے وسیلے سے آؤ؟ کیوں براہ راست اللہ سے معافی نہ مانگے؟ مگر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ، اور پھر جب میرا حبیب شفاعت کرے گا تو میں ضرور معاف کر دوں گا۔ تو وہ اللہ جو ارحم الراحمین ہے، اسی نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب وہ خود اپنی بارگاہ میں بلانے سے پہلے اپنے حبیب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے تو یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ لیکن در حقیقت دینے والا اللہ ہی ہے، چاہے وہ اپنے حبیب کے وسیلے سے دے یا ان کی آل پاک کے وسیلے سے دے۔ اصل مرکز، اصل منبع اللہ کی ذات ہی ہے۔ جس طرح کوئی فرشتہ اللہ کے حکم سے روح قبض کرتا ہے، کوئی فرشتہ بارش برساتا ہے، کوئی فرشتہ رزق پہنچاتا ہے، یہ سب وسیلے ہیں، مگر یہ سب تمام کام اذن خدا سے ہی انجام دیتے ہیں۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ اللہ ان وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ جس طرح سے ایک بیج زمین میں بویا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ایک تناور درخت بن کر تیار ہو جاتا ہے، تو اس بیج کو بونے کے لیے پہلے زمین بھی ہموار کرنی پڑتی ہے، پھر بیج ڈالنا پڑتا ہے، پھر پانی دینا پڑتا ہے، پھر اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ایک درخت تیار ہوتا ہے۔ تو وہ خدا جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ فقط کن کہتا کہ ہو جا تو سب کچھ ہو جاتا، درخت ایسے ہی بس کھڑا ہو جاتا، اللہ کن کہتا۔ لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی سبب سے وجود میں آتی ہے،
اور وہ جو تمام اسباب کا پیدا کرنے والا ہے وہی اصل مسبب الاسباب ہے۔ تو بس دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ وہ ہمیں شرک جیسے گناہ عظیم سے محفوظ رکھے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے سچے ناصرین میں شامل فرمائے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔